السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، امام سلام پھیرتا ہے، اس کے بعد مقتدی جو ہوتے ہیں وہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کس وقت امام ہاتھ اٹھائے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ کیا یہ جو عمل کر رہے ہیں، کیا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ہم اس عمل کو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں بھائی جس وقت سلام پھر جاتا ہے اس وقت امام اور مقتدی کا ختم ہو جاتا ہے تعلق، اجتماعی دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ مزید ہمیں اضافہ ہو جائے علم میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھی، آپ نے دعا بعد الفرائض کے متعلق سوال کیا ہے۔ محترم بھائی، صحیح بخاری کتاب الاذان باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، حدیث نمبر ہے 845۔ کتاب الجنائز میں بھی یہ روایت ہے، وہ حدیث نمبر ہے 1386۔ سیدنا سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنا چہرہ انور ہماری طرف پیر دیتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم یمکث فی مکانہ یسیرا، صحیح بخاری کتاب الاذان باب صلاۃ النساء خلف الرجال، حدیث نمبر 875، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض سے سلام پھیرتے تو اپنی جگہ میں کچھ وقت کے لیے ٹہر جاتے۔ اس طرح ایک اور روایت بھی ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 401، وہاں بھی ہے اقبل علینا بوجہہ، جو سجدہ سہو والی روایت ہے۔ اس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز بڑی دیر سے پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، صحیح بخاری کتاب الاذان باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ، حدیث نمبر 661، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ انور ہماری طرف کر لیا۔ روایات میں اتنی بات ہے کہ فرائض کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور صحابہ کرام یعنی مقتدیوں کی طرف پیرا کرتے تھے، اتنی بات روایات میں ہے۔ یہ بات نہیں کہ دعا اجتماعی ہیئت سے کیا کرتے تھے، دوسری بات یہ بھی نہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ یہ دونوں باتیں احادیث میں، ان احادیث میں جو میں نے آپ کو ذکر کی، ان احادیث میں یہ باتیں مذکور نہیں ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن ہے، نوافل ہے، جیسے ظہر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے بعد امام سلام پھیرتے وقت پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ نہ پھیرائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنن و نوافل نہیں ہے جیسا کہ فجر اور عصر، ان نمازوں کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرائے، یعنی اقبل علینا بوجہہ کا طریقہ عمل اس طرح ہوگا۔ لیکن پھر ہیئت اجتماعی سے دعا کرنا اور یہ ہیئت اجتماعی لازم قرار دینا یہ بدعت ہے۔ اس کے متعلق علامہ رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ علیہ کی فتاوی احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 345 میں لکھا ہے کہ اسی طرح فرض کے بعد والی دعا بھی امام کے ساتھ مل کر کرنا ثابت نہیں۔
اگر اتفاقاً امام کے ساتھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، التزام کی وجہ سے یہ فعل بدعت ہو جائے گا۔ ہیئت اجتماعی اگر اتفاقاً آ گیا تو پھر تو بدعت نہیں ہے، لیکن اگر مقتدی اس بات پر امام کو مجبور کرے کہ آپ ضرور فرض نماز کے بعد رفع الیدین کر کے ہیئت اجتماعی سے دعا کرے اور سب مقتدی امام کے منتظر رہتے ہیں تو ہمیشہ التزاماً یہ عمل کرنا بدعت ہے۔ اس لیے جس طرح سنت کے بعد ہیئت اجتماعی سے دعا کرنا التزاماً بدعت ہے، اسی طرح فرائض کے بعد بھی اگر کوئی ضروری سمجھے اس کا التزام کرے، نہ کرنے کو ملامت کرے تو پھر یہ بدعت بنتا ہے۔ اور البتہ اگر کوئی اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے، نہ کرنے والے کو ملامت نہ کرے، التزاماً ہیئت اجتماعی بھی نہ بنائے، تب یہ بدعت نہیں ہے۔ پھر یہ تو طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روایت میں اتنا ثابت ہے، اقبل علینا بوجہی۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام۔